ایمان اور یقین کے بعد عافیت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها۔ جس شخص نے صبح کی اس حالت میں کہ اپنے گھر میں وہ امن سے ہے اور اس کے جسم میں اللہ نے عافیت رکھی ہے، کوئی بیماری نہیں، اور صرف ایک دن کا کھانا اس کے پاس ہے، امن ہے، عافیت ہے، ایک دن کا کھانا ہے، اس انسان کے دامن میں تو اللہ نے پوری دنیا کی نعمتوں کو جمع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں کتنی اچھی بات کہہ دی، جب کوئی مسلمان ہوتا تو سب سے پہلی دعا یہ سکھائی جاتی کہ عافیت اللہ سے مانگو۔ اسلام کے بعد اللہ کے رسول یہ دعا سکھاتے، کہو اللہم اغفر لی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، وارحمنی، مجھ پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا دے، واہدنی، اور مجھے ہدایت دے دے اور ہدایت پہ ثابت قدمی عطا فرما، وعافنی، اللہ میں مسلمان ہو گیا ہوں مجھے عافیت سے نواز دے، وارزقنی، اللہ میں نے دین کو قبول کر لیا ہے، اب سارے رشتہ دار چھوڑے ہیں، مجھے بھوکا نہ مارنا، مجھے رزق بھی عطا کر۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو بنیادی دعائیں سکھائیں ان میں عافیت کی دعا پہلے دن ہی سکھا دیتے، اس لیے ہر مسلمان کو عافیت مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے فرمایا عافیت کی دعا تمام دعاؤں سے افضل ہے۔ ما من دعوت يدعو بها العبد افضل من اللهم انی اسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ لوگ جتنے بھی دعائیں کرنے والے ہیں اس سے افضل کوئی دعا نہیں۔ اس سے افضل کہ بندہ یہ کہہ دے یا اللہ دنیا اور آخرت میں مجھے عافیت سے نواز دے، یعنی دنیا میں کوئی مصیبت و وبا اور کوئی مرض اور کوئی دکھ مصیبت نہ آئے اور آخرت میں جنت کا وارث بنا۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1498۔ دنیا کے اندر سب سے بہترین کلام 4 کلمات، میرے ساتھ دہرائیے گا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہی وجہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کلمات کوئی پڑھ لے رات اس کی آنکھ کھلے تو یہ کلمات پڑھ لے، اور ایک دوسری روایت میں ولا حول ولا قوت الا باللہ کے بھی الفاظ ہیں۔ یہ الفاظ پڑھنے کے بعد جو بھی دعا کریں گے اللہ ذو الجلال وہ دعا رد نہیں کرے، وہ دعا رد نہیں ہوگی۔ میں آپ سے بھی کہوں گا کہ ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہے۔ ہو سکتا ہے رات کو آپ اٹھیں لائٹ نہیں ہے، مت پریشان ہو سکتا ہے کہ کسی کام کی غرض سے اٹھیں کہ میں نے تہجد پڑھنی، یا آپ کو یاد آ گیا کہ میں نے تو وضو نہیں کیا تھا اور نیند آ گئی، چلو وضو بنا کے دوبارہ سوتا۔ اٹھتے ہی آپ کی عادت بننی چاہیے اور خود لا شعوری تک یہ بات چلی جانی چاہیے، شعور سے کراس کر کے کہ میں نے یہ کرنا ہی ہے۔ جیسے کہ کچھ لوگوں کی عادت بنی ہوتی، چھینک آئے سوچے نہ سوچے کیا کہتے الحمدللہ، آپ اٹھے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لي بذکری، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات پڑھیے اور دعائیں شروع کر دیں۔ اللہم اغفر لی، رب اغفر لی ولوالدی، اللہم اشفنی، اللہم اشفی امی، اللہم اشفی والدی، اللہم اشفی اولادی، اللہم اہدیم سبل السلام، جو دعائیں کرتے ہیں۔ اللہم اکتب لی الفوز والنجاح فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے کامیابیاں لکھ دے۔ جو دعا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، اللہ اسے رد نہیں کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ یہ افضل ترین کلمات ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں اللہ ذو الجلال کی تعریف، بلکہ یہ بے مثال عمل ہے۔ صحیح مسلم کی روایت 6843 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے، میرے ساتھ دہرائیے گا سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے نا
کہ کچھ کلمات زبان پہ لائیں تو ابھی زبان ان کا نطق شروع نہیں کرتی کہ پورے جسم میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی، اور وہ اللہ کی تعریف، وہ اللہ کے رسول پر درود بھیجنا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ اگر کوئی کہہ دے، لم یأتی احد یوم القیامہ بأفضل مما جاء به الا احد قال مثل ما قال او زاد علیہ۔ قیامت کا دن ہوگا جب اعمال پیش ہو رہے ہوں گے تو 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہنے والے کو جو اجر ملے گا یہ صرف اس کو ہی ملے گا، اس سے زیادہ اجر جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا، وگرنہ اس جیسا اجر کسی کے نصیب میں نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں اللہ کی تعریف۔ بلکہ صحیح مسلم کی روایت ہے 6847، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لَأَنْ أَقُولَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ۔ اللہ اکبر۔ دنیا اگر ساری کی ساری مجھے مل جائے، اس سے زیادہ میرے نزدیک پیاری چیز یہ ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ دوں جو پوری دنیا سے بہتر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3214، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، خذوا جنتکم من النار، اگر آگ سے بچنے کی کوئی ڈھال لینا چاہتا ہے تو وہ کیا ہے؟ یہ کہہ دو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 کلمات قیامت کے دن تمہارے چاروں طرف ڈھال بن جائیں گے، تمہیں جہنم نہیں جانے دیں۔ فإنهن يأتين يوم القيامة مقدمات معقبات مجنبات وهن الباقيات الصالحات۔ یہ قیامت کے دن انسان جب جا رہا ہوگا، یہ آگے بھی ہوں گے، پیچھے بھی ہوں گے، دائیں بھی ہوں گے، بلکہ یہی کلمات باقیات الصالحات بنیں گے، باقی رہنے والی ایسی نیکیاں جو نیکیاں انسان کو اللہ کی جنت کا مہمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح ترغیب کی روایت ہے 153، نوح علیہ السلام کی وفات کا جب وقت آیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر وصیت کی اور کہا، بیٹو آمرکما بلا الہ الا اللہ، اپنے دونوں بیٹوں سے کہتے ہیں میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھنا، فإن السماوات والأرض وما فيهما لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى كانت أرجح۔ بیٹو اگر 7 آسمان 7 زمینیں 14 کے 14 طبق ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ توحید کا کلمہ 14 کے 14 طبق سے بھاری ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا حَلْقَةً فَوُضِعَتْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَيْهَا لَفَصَمَتْهَا أَوْ لَقَصَمَتْهَا وَآمُرُكُمَا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ۔ میرے بیٹوں میں آپ کو ایک دوسری چیز کی نصیحت بھی کرتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کے ساتھ ایک کلمہ اور پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اس کلمے سے کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی نماز یہی کلمہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا
تسبیحہم، ہر چیز اللہ جلال کی تسبیح بیان کرتی ہے، پاکی بیان کرتی ہے، لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ پاکی کیسے بیان کرتی ہے۔ اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ کائنات کی ہر چیز کی نماز ہے، وَبِهَا يُرْزَقُ كُلُّ شَيْءٍ، یہ اس سے بڑا انعام ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کلمات اتنے مبارک ہیں، ان کلمات کی وجہ سے ہر ایک کو رزق عطا کیا جاتا۔ تو رزق کی فراوانی اگر کسی کو درکار ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ بلکہ صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے 1564، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج کتنے لوگ اس بات پہ پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے دیہاتی نہ کہیں۔ یاد رکھنا دیہاتیوں میں دو وصف ہیں، یہ سیدھے ہو جائیں تو ان جیسا سیدھا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ان میں تکلف نہیں ہوتا، اور اگر ان کے مزاج میں اکھڑا پن آ جائے تو ان جیسا کوئی ضدی بھی نہیں ہوتا۔ الاعراب اشد کفرا ونفاقا، لیکن اللہ عز و جل جن کو ہدایت دے دے وہ پھر مثالی بنتے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص دیہاتی جب آ کے مجلس میں بیٹھا تو عذاب کی باتیں ہو رہی، پھر اللہ عز و جلال کی صفت بیان ہوئی رحمان الرحیم، تو پوچھتا ہے مرنے کے بعد کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے پاس۔ کہتے ہیں وہ اللہ جو رحمان رحیم ہے؟ کہا جی ہاں۔ کہتے ہیں پھر خیر ہے، اس کی صفت ہے نا رحمان رحیم، وہ رحم ضرور کرے گا، بس سیدھے ہو جاؤ، اس کی بات مان لو، پریشانی والی کوئی بات نہیں۔ اگرچہ اس نے بڑی سادگی سے یہ بات کی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہر چیز کو بیان کر دیا۔ جاء رجل بدوی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی خیرا، دیہاتی آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی خیر سکھا دے، خیر کی بات سکھا دے۔ آپ نے فرمایا کہو قل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وعقد بیدہ اربعا، آپ نے اسی طرح 1 2 3 اور 4 انگلیاں اس طرح بند کی۔ سمجھا، اس نے یہ خیر کے 4 کلمات سنے اور چل دیا۔ فقال سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 4 کلمات پھر کہتا ہے، ثم رجع، واپس آ گیا۔ فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم، جب اس دیہاتی کو واپس آتے دیکھا تو اللہ کے رسول مسکرا دیے۔ وقال تفکر البائس فقال یا رسول اللہ، لگتا ہے کہ اس نے کچھ سوچا ہوگا کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، وہی بات ہوئی اور آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر هذا كله للہ فما لی، یہ 4 کلمات تو اللہ کے لیے ہیں، میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلت سبحان اللہ، جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال تمہیں فرمائیں گے میرے بندے تم نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، جب تم کہو گے الحمدللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، قال اللہ صدقت، تو اللہ فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ وَإِذَا قُلْتَ اللہ اکبر، جب تم کہو گے اللہ اکبر، قال اللہ صدقت، تو اللہ ذوالجلال فرمائیں گے تو نے سچ کہا ہے۔ 4 مرتبہ جس کو اللہ ذوالجلال فرما دے کہ تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو، اس سے بڑا انعام بھی کوئی ہے دنیا میں۔ فتقول، یہ 4 کلمات کے بعد تم یہ کہہ دینا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما، کہ 3 دعوات لا ترد، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام یہ رکھا ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ رد نہیں کرتے۔ صحیح الجامع کی روایت 3032 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت 1797، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دعوت الوالد لولدہ، والدین کی اولاد کے لیے دعا رد نہیں ہوتی۔ ودعوت الصائم، روزے دار کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا بھی رد نہیں ہوتی۔ بلکہ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ البر والصلہ میں یہ روایت لائے ہیں،
سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دعاء الوالدین یثبت المال والولد ویثبت المال والولد، اولاد کی حفاظت، اس کی ثابت قدمی اور اس کے مال میں فراوانی کا سبب والدین کی دعائیں بنتی۔ دعاء الوالدین علی الولد یستأصل المال والولد، لیکن اگر والدین ہی بد دعا کر دے تو اولاد کو کس چیز کا سامنا کرنا پڑے گا؟ مال بھی برباد ہو سکتا ہے، اولاد بھی برباد ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3049 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 596، ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں تو قبول ہوئی لا شک فیہن، ان میں شک کی گنجائش نہیں۔ دعوت الوالد علی ولدہ، والدین کی بد دعا، ودعوت المسافر، مسافر کی دعا، ودعوت المظلوم، مظلوم کی آہ و بکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ صرف بات نہیں ہے، یہ صرف نظریہ اور مفروضہ نہیں ہے کہ والدین کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کی روایت 3436، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، لم يتکلم فی المہد الا ثلاثہ، ماں کی گود میں 3 بچوں نے کلام کی ہے۔ اس حدیث میں 3 کا تذکرہ، اگرچہ تمام روایات کو جمع کیا جائے تو 7 بچوں نے اپنی ماں کی گود میں گفتگو، جبکہ وہ وقت ممکن نہیں ہوتا کلام کرنے۔ عیسیٰ علیہ السلام، جب عیسیٰ علیہ السلام کو ماں لے کے آئی، لوگوں نے باتیں کی تو جواب کس نے دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ ابھی وہ چند دن کے تھے۔ وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلِ يُقَالُ لَهُ جُرَيْج، بنی اسرائیل میں ایک بہت نیک انسان تھا جس کا نام تھا جریج، كَانَ يُصَلِّ، نماز پڑھ رہا تھا، جاءته أمه، ان کی والدہ گرامی تشریف لائے، فدعته فقال أجيبها أو أصلي، ماں نے جریج کو بلایا اور وہ نفل نماز پڑھ رہے تھے، سوچ میں پڑ گئے ماں کو جواب دوں کہ نفلی نماز جاری رکھو۔ ایک طرف اللہ کی عبادت، ایک طرف ماں کی بات ماننا، اور عبادت چونکہ فرض نہیں ہے، نفل پڑھ رہے، نوافل، تہجد، اللہ کے قریب کرنے کی باتیں، اللہ کا محبوب بننے کی باتیں، تقرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ سوچا فمضى في صلاته، کہتے نہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا نماز پڑھ، برائی نہیں سوچی، نیت میں کوئی خلل نہیں ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہیں، ماں کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ماں نے بد دعا دی، اللہم لا تمته حتى تریہ وجوہ المومسات، اے اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک فاحش عورت کو نہ دیکھے، غلط اور بازاری عورتوں کا سامنا نہ ہو۔ وكان جريج في صومعته، ایک کٹیا بنا کے عبادت میں مشغول رہنے والا یہ نیک اور صالح انسان، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، ایک عورت بازاری آئی، اس نے برائی کا تقاضا کیا، اس اللہ کے ولی نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ فأتت راعيا، اس عورت میں شیطان تو سوار تھا، وہ ایک چرواہے کے پاس آئی، فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، اور اس چرواہے کے ساتھ اس نے برائی کی جس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کس کا بیٹا ہے؟ قالت من جریج، یہ جریج کا بیٹا۔ یہ وہ انتقام تھا جو اس کی برائی پہ اس اللہ کے نیک بندے نے لبیک نہیں کہا۔ جرم کس کا؟ عیب کس پہ لگ گیا؟ فاتوه فكسروا صومعته وانزلوه وسبوه، لوگ آئے انہوں نے کٹیا بھی توڑی، اس کو بھی باہر نکالا، گالی گلوچ بھی کی۔ فتوضأ، آزمائشیں تو نیک لوگوں پہ بھی آ جاتی ہیں لیکن اللہ ذو الجلال اپنے پیاروں کو گرنے نہیں دیتا، یہ اس کے وعدے ہیں۔ ان اللہ لا يضيع اجر من احسن عملا، اس کا اچھا عمل ہوتا ہے اللہ ذو الجلال اسے ضائع نہیں کرتا۔ جریج نے وضو کیا، وصلى، نماز پڑھی، ثم اتى الغلام، اس نو مولود بچے کے پاس آئے جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ فقال من ابوك يا غلام، اے بچے بتاؤ تمہارا باپ کون ہے؟ یہ چند ساعتوں، چند گھڑیوں، چند گھنٹوں، چند دن راتوں کا یہ بچہ کیسے بات کر سکتا ہے؟ جریج نے کہا من ابوک یا غلام، بچے کس کے بیٹے ہو؟ قال الراعی، میں چرواہے کا بیٹا ہوں، ماں کی گود میں بولا۔ قالوا نبنی صومعتک من ذهب، جب اس بچے نے کلام کی تو سب پریشان،
کہ ہم نے تو اس کو گالی بھی دی، ہم نے اس کی کٹیا بھی توڑ دی، اور ہم نے اس کو ذلیل بھی کرنا چاہا۔ سب لوگ جہاں شرمندہ ہوئے وہاں کہنے لگے کہ آپ کا یہ جو مکان ہے سونے کا بنا دیں۔ قال لا الا من طین، یہ پہلے بھی مٹی کا تھا، اب بھی یہ مٹی کا ہی بنے۔ وكانت امرأة ترضع ابنا لها، ایک عورت اپنے بچے کو فیڈ کروا رہی تھی، دودھ پلا رہی تھی، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے اندر۔ فمر بها رجل راكب ذو شارة، ایک گھڑ سوار گزرا، کڑیل جوان، چاقو چمن، تو ماں نے دیکھتے کہا اللہم اجعل ابنی مثلہ، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا بنا دے۔ فترک ثدیہا، تو اس بچے نے دودھ پیتے پیتے دودھ پینا چھوڑا، واقبل علی الراکب، اور جلدی سے گھڑ سوار کو دیکھا اور کیا کہتا ہے اللہم لا تجعلنی مثلہ، دودھ پینے والا بچہ بول رہا ہے یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا، یا سبحان اللہ۔ ثم اقبل على ثدیہا یمصہ، پھر دوبارہ اس نے دودھ پینا شروع کیا۔ قال ابو ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انی انظر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یمص اصبع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے انگلی کا اشارہ کیا کہ دوبارہ اس نے اس طرح دودھ پینا شروع۔ ثم مر بأمہ فقالت، یہ بات تو ختم ہوئی تو ایک لونڈی گزری، تو ماں نے کہا اللہم لا تجعل ابنی مثل هذه، اے اللہ اس لونڈی کی طرح میرے بچے کو نہ بنا۔ فترک ثدیہا، اس نے دوبارہ دودھ پینا چھوڑا، فقال، اور بول کے کہتے اللہم اجعلنی مثلہ، یا اللہ مجھے ایسا ہی بنا دے، یا سبحان اللہ۔ فقالت لما ذاک، جب پوچھا کہ کیوں، اس جیسا کیوں نہیں بننا، اس جیسا کیوں بننا ہے؟ فقال، تو روایت بتاتی ہے الراکب جبار من الجبابرہ، یہ جو گھڑ سوار تھا یہ ایک جابر انسان تھا، اور یہ جو لونڈی تھی اس پر الزام لگایا گیا کہ سرقتی زنیتی ولم تفعل، یہ بے گناہ عورت تھی جس پہ بدکاری کا بھی الزام لگا، چوری کا بھی الزام لگا، لیکن وہ پاک باز تھی، تو اس نے جابر بننا پسند نہیں کیا، اس نے اپنے آپ کو پاک باز لوگوں کے صف میں شامل کرنا پسند کیا۔ اس حدیث کے اندر ہمارا جو مقصود ہے، جریج اگرچہ اللہ کا ولی تھا، جریج اگرچہ معروف تھا نیکی میں، باوضو تھا، نماز میں کھڑا تھا، ماں کی بات پہ لبیک نہیں کہا، ماں نے بددعا دی، اس وقت تک موت نہیں آئی جب تک ایسی عورتوں کا سامنا نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ فرمایا، والدین کی بددعا رد نہیں ہوتی۔ آپ حیران ہوں گے، آپ نے نام تو سنا ہوگا امام زمخشری کا، سنا ہوا ہے، الکشاف، تفسیر الکشاف جس کی کتاب ہے۔ امام زمخشری کی ٹانگ کٹ گئی تھی، کسی نے پوچھا کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، آپ کی ٹانگ کیسے کٹ گئی؟ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے کہا نا کہ فلاں شخص کے اوپر گھر گر گیا ہے تو نہ جانے وہ بچائے کہ نہیں بچائے، کہتے ہیں نہیں وہ ضرور بچائے گا اللہ سے۔ کہا گھر گر گیا ہے؟ کہا نہیں، اللہ کے وعدے ہیں، یہ لوگوں کے ساتھ بڑی نیکیاں کرتا ہے، اللہ اسے ضرور بچائے گا۔ جب وہ سب کچھ پیچھے ہٹایا تو وہ زندہ تھا۔ امام زمخشری سے پوچھا گیا آپ کی ٹانگ کیسے کٹی؟ انہوں نے جواب دیا دعاء الوالدہ، یہ میری ماں کی بد دعا تھی۔ کیا بد دعا تھی؟ كنت في الصغر اصطدت عصفورا، میں نے بچپن میں ایک چڑیا پکڑی، شکار کیا، وربطته بخيط في رجلي، اس کی ٹانگ میں ایک دھاگا باندھ دیا۔ آج بھی بچے ایسے ہی کرتے۔ فطار، وہ چڑیا، وہ پرندہ جب اڑا میں اس کے پیچھے، ودخل في حرف، اور اس نے ایک بل میں داخل ہونا چاہا، فجذبته، میں نے اسے کھینچا، فانقطعت رجله، اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی۔ فتألمت امی، میری ماں کو بہت تکلیف ہوئی کہ ایک چڑیا کی ٹانگ توڑ دی۔ وقالت، ماں نے بددعا دی، قطع اللہ رجلک کما قطعت رجلہ، تیری بھی اللہ اسی طرح ٹانگ کاٹے جس طرح تو نے اس پرندے کی ٹانگ کو کاٹا۔ فلما کبرت، جب میں بڑا ہوا، ورحلنا الى بخارا، اور میں نے بخارا کی طرف سفر کیا، سقطت عن الدابہ، تو میں سواری سے گر گیا، وانکسرت رجلی، اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی، وعملت عملا اوجب قطعها، بہت علاج کروایا لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ یہ ٹانگ کٹوانی ہی پڑے گی، اور آخر کٹ گئی۔ والدین کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال نے بھی ان کی قسم اٹھائی ہے
لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. جہاں اللہ ذوالجلال نے مکے کی قسم اٹھائی ہے، جہاں اللہ ذوالجلال نے اپنے محبوب کے مکہ میں داخل ہونے کی قسم اٹھائی ہے، وہاں باپ کی تذکرہ بھی آیا ہے، وہ والد وما ولد. ایک معمولی شان تو نہیں ہے کہ اللہ ذوالجلال قسم اٹھائے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر بے مثال اور بے لوس محبت کرنے والی شخصیت کا تذکرہ کیا ہے تو وہ والدین، بے لوس اور بے مثال. صحیح مسلم کی روایت ہے 2754. سیدنا عمر بن خطاب کی روایت آپ میں سے ہر ایک کو یاد ہوگی. قدم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبیین، جب غلاموں اور لونڈیوں کو لایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فإذا امرأة من السبی تبتغی، ایک عورت کس طرح دوڑ رہی تھی ان لونڈیوں اور غلاموں میں جن کو قیدی بنایا گیا. اذ وجدت صبیا فی السبی اخذته فالصقته ببطنها وارضعته، دوڑتی دوڑتی جب اسے اپنا بچہ ملا تو اس طرح اس نے جلدی سے اسے اٹھایا اور سینے سے لگایا اور فوراً دودھ پلانا شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. آپ نے فرمایا ترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار، کیا خیال ہے یہ ماں اپنے بچے کو جہنم میں ڈال سکتی ہے؟ قلنا لا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کیسے؟ وهي تقدر على الا تطرحه، یہ ماں کیسے ڈالے گی جہنم میں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ ارحم بعباده من هذه بولدها، اللہ ذوالجلال اس ماں سے بھی زیادہ اپنی مخلوق سے محبت کرنے والا. یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں. اس کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آیا. اگر 70,000 اور 70 لاکھ اور 70 کروڑ اور 70 ارب بھی مائیں جمع ہو جائیں تو اللہ ذوالجلال جس طرح اپنے پیارے بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے، یہ 70 ارب مائیں بھی اتنا پیار نہیں